اتنی فرقہ واریت کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ یہ اتنی زیادہ اسلام کے حوالے سے کنفیوژن پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے اچھا جی یہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، اچھا یہ قرآن ہے بھی یا نہیں ہے؟ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، خصوصی طور پہ جو عرض کرنی ہے، دیکھیں اس وقت میں آپ حضرات سوچتے ہیں، جیسے اس نے یہ مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ اتنی فرقہ واریت کیوں پھیلی ہوئی ہے، یہ اتنی زیادہ اسلام کے حوالے سے کنفیوژن پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور مختلف چیزوں کو لے کے کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، اس میں کس کا قصور ہے؟ اچھا، اب قصور کس کا ہے یہ تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ قصور تو دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اسلام نے آ کے جن قوتوں کو چیلنج کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک انقلاب لائے اور اس انقلاب کے نتیجے میں جن کا اقتدار ختم ہوا، جن کا اختیار ختم ہوا، جن کی بالادستی ختم ہو گئی اور جن کو بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا، تو انہوں نے تو بدلہ بھی تو لینا تھا نا، اور وہ بدلہ آج تک لیا جا رہا ہے، وہ بدلہ لیتے ہی رہیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑا دیکھیں کہ کسی بھی ایک چیز کے اندر اگر آپ نے اس کو متنازع بنانا ہو تو آپ اس کے حوالے سے سوالات کرنا شروع کر دیں، اور سوالاتوں میں کیا ہو، کنفیوژن پھیلانا شروع کر دیں، اور کنفیوژن اتنی پھیلائیں کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں اور لوگ بدظن ہو جائیں۔ یہی کام جو ہے اسلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اور اس دور کے اندر کیا ہے، دیکھیں ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا اچھا حافظہ دیا ہے، اور وہ ہر چیز کا ایک ریفرنس بتاتے ہیں، فلاں پیج، فلاں صفحہ نمبر، فلاں یہ، فلاں وہ، تو بہت اچھی بات ہے یہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن یہ کمال کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہوتا کہ ہر اسکالر کو اب اس معیار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی جو اسکالر بھی اس معیار کا نہیں ہوگا تو آپ اس کو اسکالر ہی تسلیم نہیں کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حافظہ دیا ہے اور وہ اس حافظے کو استعمال کر کے صفحہ نمبر تک بھی بتاتے ہیں، فلاں نہیں بتاتے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ ایک عمومی رویہ قائم کر لیا کہ جی فتح ہے فلاں۔ اچھا، آپ نے پہلے دیکھیں قرآن 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھتا تھا، کوئی دنیا کا آدمی اس کو چیلنج نہیں کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ایسا معجزہ رکھا ہے کہ کوئی شخص بھی کوئی بھی عربی کا کلام پڑھ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ قرآن پاک ہے۔ یعنی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ عرب جو ہے وہ تو کرسچن بھی ہیں نا، یہودی بھی ہیں، جو ایجپٹ میں رہتے ہیں، شام میں رہتے ہیں، جارڈن میں رہتے ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں، مختلف جگہوں میں رہتے ہیں، عربی بولتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ عربی کا کوئی لطیفہ یا کوئی شعر یا کوئی ایسا کوئی کلام پڑھے اور کہیں گے یہ قرآن ہے، نہیں۔ اور ان کو بھی ہمت نہیں، اور مسلمان کو بھی ہمت نہیں کہ مسلمان اس وقت تک پڑھتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو پورا یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام۔ تو جب وہ پڑھتا تھا کہ بھئی قرآن پاک کی آیت پڑھتا تھا تو فوراً اس کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بتاتا تھا کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ پھر آہستہ آہستہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے، اچھا جی یہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے، اچھا یہ قرآن ہے بھی یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھی قرآن ہے، اچھا قرآن میں ہے، بالکل قرآن میں ہے، اچھا جی کون سے پارے میں ہے؟ اچھا فلاں پارے میں۔ کون سی صورت میں ہے؟ جی فلاں صورت میں۔ اچھا کون سا رکوع ہے؟ جی فلاں رکوع ہے۔ کون سی آیت ہے؟ جی فلاں آیت ہے۔ اچھا کون سا صفحہ ہے؟ جی فلاں صفحہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ آپ قرآن کے حوالے سے شکوک و شبہات شروع کر دیے۔ اچھا کون سے قرآن میں ہے؟
عربی قرآن میں ہے یا اجمی قرآن میں؟ بھائی قرآن تو عربی ہو اجمی قرآن تو قرآن ہی ہوتا ہے نا. نہیں وہ چھپا ہوا کہاں کا ہے؟ وہ پاکستان ہندوستان کا ہے یا سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے؟ یعنی اتنی زیادہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، معجزہ ہے. وہ تو تغیر و تبدل سے، تحریف سے، ہر قسم کے تبدل سے وہ پاک صاف ہے، منزہ ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو پھر اب اس کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دیا احادیث کے اندر. احادیث کے اندر کنفیوژن پھیلانا شروع کرو، اور پھر احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر پھر صحابہ کی ذات کو، صحابہ کرام کو متنازع بنانا شروع کیا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کی ذات کو متنازع بنانا شروع کر دیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص اگر متنازع بنائے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. دیکھیں کہ دشمنان اسلام کیسے ہیں کہ یہ حضور کی ذات کو متنازع کیسے بنایا، اور ان کے اوپر اعتراضات کرنا، کیا شروع کیے اعتراضات کرنا کہ جی وہ انہوں نے تو اماں عائشہ سے شادی کی تھی جن کی عمر چھوٹی تھی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اچھا یہ تو بڑی بری بات ہے. اب اس چیز کو لے کے جو ہے وہ حضور کے اوپر، پھر کثرت نکاح کے اوپر، پھر جو ہے وہ اور چیزوں کے اوپر. لیکن اب جب بھی حضور کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی تو اس کا ایک رد عمل پیش آتا تھا. آج کے دور کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بات شخص کرتا ہے تو کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا. تو لہذا حضور کی ذات کو پھر دیکھا نہیں یہ بات بن نہیں رہی، اب کیا کرو، حضور نے جو جماعت تیار کی ہے اس جماعت کو متنازع بنایا جائے، اور اس جماعت کو جو ٹارگٹ کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان حضرات کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو متنازع بناؤ اور ان کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرو. پھر صحابہ سے بڑھ کر، صحابہ سے کے بعد اب کس کے اوپر؟ ائمہ کرام پر اعتراضات کرنا شروع کر دو، اور جو ہے کس کے اوپر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، امام شافعی پر، امام مالک پر، پھر محدثین کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دو. تو لہذا اور سوالات اٹھاؤ، کنفیوژن کریٹ کرو. اور پھر بہت زیادہ اس دور کے اندر بھی دیکھیں جو آدمی دیندار بنتا ہے تو دیندار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ شریعت پر عمل کریں، آپ نماز کی پابندی کریں، آپ علم حاصل کریں. یہاں پہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ فوراً لوگوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دو، فوراً اہل سنت والجماعت کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دو کہ بھائی تمہاری نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں، تمہاری فلاں طریقہ ٹھیک نہیں، تمہارا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، اور تم فقہ پہ عمل کرتے ہو، سنت پہ عمل نہیں کرتے. مطلب مختلف قسم کے سوالات اٹھاؤ، کنفیوژن کریٹ کرو ہر معاملے کے اندر. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ قوم جو ہے بحث و مباحثے کے اندر، اور جو ہے جی ایصال ثواب کا انکار کر دو. جو متفق علیہ چیزیں ہیں اہل سنت والجماعت کی، ان کے اندر جو ہے وہ آپ اعتراضات کرنا شروع کر دو کہ جی قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ کیا بچوں کو قرآن کا حافظ بنا رہے، اور جو ہے اس کا کیا فائدہ کہ جب مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے، طوطے کی طرح رٹوا رہے. اب دیکھیں کس طریقے سے کہ حافظ قرآن کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے، قرآن حفظ کرنے کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، فائدہ کیا پڑھانے کا؟ اب آپ مجھے بتائیں. اور اسی طریقے سے علماء کو یار یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، اور یہ مولوی جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو تو موٹر سائیکل ٹھیک کرنی نہیں آتی، پلمبنگ کا کام کرنا نہیں جانتے، یہ تو الیکٹریشین کا کام کرنا نہیں جانتے، یہ تو ان کو سائنس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو بھائی مجھے بتائیں، وہ تو بیچارہ مدرسے میں پڑھا، قرآن اور حدیث کو پڑھتا رہا ہے، تو وہ تو سائنس پڑھتا نہیں رہا، تو اس سے آپ کیا سوال کر رہے ہو کہ سائنس کا اس کو پتہ نہیں؟ یعنی مختلف قسم، ان کو انگلش نہیں آتی جی، ان کو جو ہے دنیاوی علم آتے ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، جاہل ہیں، جٹ ہیں اور گنوار ہیں یہ، اور ان کو کیا پتہ کہ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے. مختلف قسم کے ہر طرح سے جو ہے وہ کس کو؟ اسلام کو، اہل اسلام کو، علماء کو، اور ان سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو متنازع بناؤ، ان کے اوپر تنقید کرو، سوالات اٹھاؤ اور کنفیوژن کریٹ کرو، تاکہ کیا ہو؟ بحث ہو، مباحثہ ہو، مجادلہ ہو. کچھ حضرات بیٹھ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور بیٹھ کر لائیو شو کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں، صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ ائمہ کرام پہ کر رہے ہیں، محدثین پہ کر رہے ہیں، بزرگان دین پہ کر رہے ہیں، اولیاء کرام پہ کر رہے ہیں، فلاں کے اوپر، فلاں کے اوپر. اور ہر شخص غلط ہے جی، ہر شخص. اور پھر کوئی ایک طبقہ آ کے بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ جو 1400 سال سے امت کا جس بات پر اجماع ہے، اور امت کے جو مسلمات ہیں، اور امت کا جو ایک عملی طور پر ایک اجماع ہے، وہ غلط ہے.
امت کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس سے پہلے لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، قرآن اور حدیث کو وہ سمجھا ہی نہیں جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہم بتا رہے ہیں آج یہ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پھر دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ 1400 سال پہلے جو شخص قرآن کو سمجھے گا وہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ بھائی جب امام آدم و حنیفہ امام آدم بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ عقل نہیں ہے؟ اب دیکھیں اس قسم کی باتیں، اور جو ہے وہ کھلم کھلا لوگوں کو جو ہے دین سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب ہمیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ دیکھیں مختلف قسم کی مباحثے، مجادلے اور جو ہے یہ مجالس کھڑی کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کے بجائے، اہل بیت کی شان بیان کرنے کے بجائے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس طریقہ کار سے تو اسلام جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دی، ہم سب کو توفیق دے اسلام کی خدمت کرنے کی، اور اسلام کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، جو قرآن اور سنت کا پیغام ہے وہ اس پیغام کو عام کرنے کی۔